اگر تشریح کو سن لیں آپ، بہت زبردست تشریح. کیا کہ بھائی اور کتنی سخت ضرورت ہے ہماری. آپ یہ دیکھیں ہم تو اتنے کمزور ہیں ہر چیز کے اندر، بڑے عمل ہم سے نہیں ہو سکتے، بڑی بڑی چیزیں ہم سے نہیں ہو سکتی، تہجد ہم سے نہیں ہو سکتی، بھائی ہم نفلی روزے نہیں رکھ سکتے، نفلی اتنے قرآن نہیں پڑھ سکتے، کم از کم محبت تو کر سکتے ہو. یہ مشکل ہے. پھر ملاقات تو ہمیشہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہمارے سوشل لائف ہے. یا اس میں تو کوئی بڑے عادی ہیں اس چیز کے لیے، ویری یوزڈ، ہر وقت عادی ہیں اس چیز کے. تو جہاں سے ہاتھ ملایا کاروباری ہاتھ ملایا، جہاں سے ہاتھ ملایا جہاں بزنس کا ہاتھ ملایا، ایسے ہاتھ ملایا تو رشتہ داری میں جہاں ایک ہاتھ ایسا بھی ملا دو کہ خالص اللہ ہی کے لیے ہو، سب کٹ جائے، اس میں سب کٹ جائے. ایک تو کوئی ایسے رکھا نہیں محبت کسی کے ساتھ کہ بھائی تجھ سے میری محبت دینے کی کس لیے؟ اللہ کے لیے. کوئی نہ دنیا کی بات کروں گا، نہ ادھر کی کروں گا، نہ ادھر کی کروں گا. ملنے آؤں گا تو اللہ کے لیے آؤں گا، ملاقات کروں گا تو اللہ کے لیے آؤں گا، بیٹھوں گا تیرے پاس تو اللہ کے لیے آؤں گا، محبت کروں گا تو تجھ سے اللہ کے لیے کروں گا. ایک سلیکٹ کر لو آدمی سے. اس کے لیے اپنی چوائس ہوتی ہے آدمی کی، اس کی چوائس تھی. اللہ کے بھی اس کی چوائس بھی دے دی ہے کہ بھائی میں بھی اللہ کا نہیں فرماتا، میں چوائس دے دیتا ہوں جس سے تم کہ کس انسان سے تم محبت کرو. میں بھی بتا دیتا ہوں اللہ کیا رسول کون انسان ہے جسے آپ بتائیں اپنا چوائس ہمیں دیں، ہمارا چوائس غلط نہ ہو جائے. تو فرمایا جس کو دیکھ کے اللہ یاد ہو جائے اس کے ساتھ یہ کام کرو. جس کو دیکھ کے کیا یاد آئے اس کے ساتھ یہ کام کرو، اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ ملاقات کرو، تو ساری اللہ کے لیے ہوگی. جڑ جائیں، چپک جائیں، نفس آ جائے، شیطان آ جائے، ہلا ہی نہ سکے ہمیں وہاں سے. بس یہ عمل آ گیا تو انشاءاللہ آج یہاں بیٹھے ہیں اس مسجد میں تو کل ان بالا خانوں میں جس کا حدیث میں ذکر کیا ہے. سیکنڈ لگتا ہے. آج نیت کر لیں صرف ہم، رمضان نیت کراتا ہے. نیت کرنے کی بات ہے. اگر باہر نکلے موت بھی آ گئی تو لگے گا انہوں نے نیت کی ہے تو یہ اسی مقام پہ رکھے جائیں گے جنہوں نے نیت کی تھی. تو سلیکشن ہی بتا دی اللہ پاک نے کہ جس میں اللہ یاد آئے، جس کی شکل کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کی باتوں میں اللہ یاد آئے، جس سے عمل میں اللہ یاد آئے، جس کی گفتگو میں اللہ یاد آئے، جس کا اٹھنا بھی اللہ ہو، بیٹھنا بھی اللہ ہو، چلنا بھی اللہ ہو، تو بس کہیے پھر ہماری محبت ہوگی آپ سے. محبت کی دو طریقے ہیں. اب یہاں ایک اور آسان کر دیتا ہوں. کسی اللہ والے کے پاس انسان جاتا ہے، ہوتا وہ اللہ والا ہی ہے، لیکن شیطان نفس باق اس کو تاکہ وہ اس کے قریب نہ ہو اس کو ایسی شکلوں میں ڈال دیتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے کہ بھائی یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو بدعتی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، ڈھول ڈھڑنگ کے اس کو ہوتے ہیں. تو کہتا ہے گھبرانا نہیں، یہ ہوتا ہے ایسا، لیکن چند دن صحبت اختیار کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا تو اللہ والا ہوتا ہے کون ہے. تمہارے دل گواہی دینے لگیں گے، تمہارے وجود گواہی دینے لگیں گے. جس نور کو تم تلاش کرتے تھے وہ نور اس کے وجود سے تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. تمہارا قلوب زندہ ہو جائیں گے، تمہارا لطائف زندہ ہو جائیں گے. اس سے تو یہ بھی ایک مرحلہ آتا ہے کبھی انسان کے ساتھ. یہ میں طے کر دیا کہ شیطان نفس کے بڑے داؤ چلتے ہیں ان کا اس کے ساتھ، کیونکہ میں نے اس لیے بتاؤں یہ ہم نے عمل کرنا ہے نا. تو کبھی آپ کسی ایسے انسان کے پاس جا رہے ہیں اور جناب آپ تلاش کریں تو پتہ چلا ہے بہت اللہ والے آپ جائیں تو وہاں آپ کے ساتھ واقعات پیش آ جائے. تو میں نے اس لیے کلیئر کیا آپ کے ساتھ آپ نے نکلنا تو ہے ڈھونڈنے وعدہ جو کر چکے ہیں دوستی کے لیے نہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ بھی آسانی کر دی کہ میں تو آپ کا دوست ہوں، میں تو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں الحمدللہ. تو یہ مرحلہ آ جائے تو گھبرانا نہیں، بیٹھنا اس کے ساتھ، جڑنا ہے اس کے ساتھ. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے اسی کے اندر نور آنا شروع ہو جائے گا. محبت کی تعریف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب کی ہے. محبت کا درجہ دیا ہے بڑا پیار. وہ تو اللہ والے تھے نا، تو اسی مقام پہ انہوں نے بات کی ہے کہ محبت کرتے پھرو گے. محبت کی بھی کیا درجے ہیں، لیکن محبت اثر ہوتی کیا ہے؟ اللہ اکبر. بہت پیاری بات کی کہ محبت دیکھنی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہوگی تو محبت یہ چیز ہے. محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہو، لیکن محبت نام اس چیز کا ہے کہ اپنی تمناؤں، اپنی خواہشات کو اس کی تمناؤں پہ قربان کر دو. اگر یہ ہو گیا تو سمجھو سچی پکی محبت ہو گئی آپ کو اس کے ساتھ. کتنی پیاری بات ہے کہ اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات پہ قربان کرو. وہ کہتا ہے یار آج چلتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں. جی میری تو بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے جناب، میں نے تو کرائے پہ دینی ہے، آج میں تو مارا جاؤں گا. اور جس سے آپ محبت کرتے ہو کہتے ہیں عمرہ کرنے چلے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی خواہش کو جائے ایسی تیسی میں، یار میرا محبوب یہ بات کر رہے ہیں تو عمرے پہ چلتے ہیں، دیکھی جائے گی جو
جب یہ خواہشات قربان ہو جائیں سمجھا پکی محبت ہوگی آپ کو اس شخص کے ساتھ. اور جب تک یہ محبت نہ ہو اور ہم محبت چاہتے ہیں اس آدمی سے، یہ بھی سن لیں، یہ محبت میں چاہتے ہیں اور یہ ہو نہیں رہی تو پھر اس کے لیے ایک علاج ہے. وہ کیا علاج ہے؟ دعا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیرا محبوب بندہ ہے، نفس و شیطان مجھے اس محبت تک جانے نہیں دے رہا، لیکن کرنی میں نے اس سے محبت، میں وعدہ کر چکا ہوں میرے سامنے، چھوڑنا میں نے بھی نہیں، تو مجھے محبت وہ عطا ہی کر دے. اس کے ساتھ مانگتے رہو اور جاتے رہو، بیٹھے رہو مانگتے رہو، ہلو نہ وہاں سے.